اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ حدیث کے سیشن میں دوسری نشست میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ کل کی نشست میں ہم نے کتاب الرقاق کے ضمن میں خوف خدا، یہ ہمارا پہلا موضوع تھا اس چیپٹر میں، کہ جس کے ذیل میں ہم نے خوف خدا کی ثمرات کو چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور کچھ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے سمجھا تھا۔ ساتھ ہی خوف خدا کی جو اسباب اور خوف اور امید کی جو یہ دو کیفیات ہیں بڑی قیمتی، اس میں جو اعتدال ہے اور توازن ہے اس کی اہمیت کو بھی الحمدللہ ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھا تھا۔ کتاب الرقاق کی ذیل میں کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس میں ہم نے مختلف موضوعات سمجھنے ہیں، جس میں خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، دنیا کی حقیقت ہے اور موت کی یاد ہے، اور خوف خدا کی ذیل میں چند احادیث کا ہم نے مطالعہ کل کیا تھا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ خوف خدا کی ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو کیفیات ہوا کرتی تھی اور ان کا جو حال ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس ذیل میں یہاں کچھ بنیادی باتیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ جس طرح اللہ کی محبت وہ ایمان کے لازمی مطالبات میں سے ہے، اسی طرح خوف بھی یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے اور ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ جن کے دلوں میں اللہ کے سوا دوسروں کے ڈر سمائے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ اتخشونہم، اہل ایمان کو ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ کیا تم اے مسلمانوں ان سے ڈرتے ہو، کفار سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اس کی خشیت تمہارے اندر ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو تمہیں دوسرے لوگوں کے بجائے اللہ کا زیادہ خوف ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے حضرات و خواتین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھیں اس کا خاص موضوع وہ خوف خدا ہی ہوا کرتا تھا۔ کبھی اس خوف و فکر کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اور کبھی اللہ کے قہر و جلال اور آخرت کے سخت احوال کو جو ہے وہ یاد دلاتے تھے، جس سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کیفیت اور ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ جنت اور جہنم گویا ان کے آنکھوں کے سامنے۔ بہرحال یہ تقوی، یہ خدا خوفی نہ صرف آخرت میں کام آنے والا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں ان تمام بیماریوں اور بدکاریوں کے زہر کو اتارنے والا، آپ یوں سمجھیں یہ تریاق ہے کہ جو اس وقت وبائی امراض کی طرح جو معاشرے میں یہ بیماریاں جو ہے وہ پھوٹ رہی ہیں اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات ہیں خوف خدا کے حوالے سے اور آپ کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین،
ان کی جو کیفیات خوف خدا کے حوالے سے ہوا کرتی تھیں انشاءاللہ اس کا ہم اب مطالعہ کرتے ہیں چند احادیث مبارکہ اور روایات کی روشنی میں۔ پہلی جو روایت آ رہی ہے اس میں ابتدا میں ہم دیکھیں گے کہ خوف و خشیت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کیا حال ہوتا تھا۔ اس ذیل میں مسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جا سکے گا اور نہ جہنم کی آگ سے دوزخ سے بچا سکے گا، ولا انا الا برحمت من اللہ، اور میرا بھی یہی حال ہے مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے۔ یعنی یہاں پر آپ نوٹ فرمائیں کہ بنیادی بات کیا فرمائی کہ انسان کا جو اپنا عمل ہے وہ جنت میں نہ اسے لے جا سکے گا اور نہ جہنم سے بچا سکے گا۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اور جہنم سے نہیں بچ سکوں گا الا برحمت من اللہ، کہ جب تک کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال نہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ دے۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ میں بھی اپنے عمل اور اپنی عبادت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جنت میں جا سکوں گا، آپ کے دل کی جو خوف اور خشیت کی کیفیت ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر جو توجہ دلائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کا طالب ہے کہ جو کہ ہونا ہے، اور کثرت کے ساتھ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس میں بھی والدین کے لیے رحمت ہی ہے کہ جو کہ مانگنے کے حوالے سے ترغیب ہمیں ملتی ہے، جس میں فرمایا گیا وہ دعا مجھے امید ہے کہ سب کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو پہلی فرصت میں والدین کے لیے دعا ہمیں یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ بڑی مختصر دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما کہ جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رحمت ہی ہے کہ خواہ والدین زندہ ہوں یا رحلت فرما گئے ہوں، اس دنیا سے چلے گئے ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ زندہ جو بھی ہیں وہ بھی رحمت کے محتاج ہیں، اور جو بھی مردہ ہو چکے جو انتقال فرما گئے وہ بھی رحمت کے محتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رحمت میں اپنی ڈھانپ لے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو خشیت کی کیفیت اور خوف خدا کی کیفیت تھی وہ اس حدیث سے جو ہے وہ نمایاں ہے، آپ کی اس قول سے نمایاں ہے۔ اسی طرح سے اگلی جو روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس کی راوی ہیں، قالت، وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصفت الريح، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ہوا تیز ہو جایا کرتی تھی، یعنی تیز جب آندھی چلتی تھی، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا جو ہے وہ جاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس ہوا میں جو کچھ ہے اس کے خیر کا، اور جس مقصد کے لیے یہ ہوا بھیجی گئی ہے، یہ آندھی بھیجی گئی ہے، اس کے خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے اور اس آندھی میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے یہ آندھی بھیجی گئی ہے اس کے شر سے میں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور قالت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ،
کہ جب آسمان پر جو ہے وہ کوئی ابر آتا تھا، یعنی آپ تیز ہوا کو اور جب ابر کو دیکھتے تھے اور کوئی بادل جو ہے وہ امٹتا دیکھتے تھے، تغیر لونہ، تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، وخرج ودخل واقبل وادبر، اور آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی، اضطراب کی یہ حالت ہوتی تھی آپ کی، کہ کبھی آپ باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ فیضا مطرت سری انہو، اور پھر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بارش ہو جاتی اور وہ خیر سے گزر جاتی تو یہ کیفیت پھر آپ سے اضطراب کی دور ہو جایا کرتی تھی۔ فعرفت ذالک فی وجہی، اور امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کی اس حالت کو میں نے سمجھ لیا اور میں پہچان گئی، اور پھر فسألتہ، پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ یہ تیز ہوا اور ابر کو دیکھ کر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جایا کرتی؟ فقال، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلہ یا عائشہ کما قال قوم عاد، کہ عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر، یہ اس طرح کا ابر یا بادل ہو کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کہ جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم عاد پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ابر اللہ سے بھیجا گیا تھا۔ اور آپ نے پھر یہ آیت بھی پڑھی ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کا طرز عمل اور قوم عاد کا جو بھی قول ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا قوم عاد نے، تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بادل ہمارے لیے بارش لانے والا ہے، حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا، بلکہ اس کے اندر تو ہلاکت خیزی تھی، آندھی کی ہلاکت خیزی تھی، طوفان تھا کہ جو انہیں تباہ کرنے والا تھا۔ اور اس آیت کے بعد آپ دیکھیں گے، اس جملے کے بعد اگر آپ سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 کا مکمل مطالعہ کریں، کہ آخر میں جو جملہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یعنی بلکہ یہ وہ ہے کہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، تم اپنے نبی سے عذاب مانگا کرتے تھے حضرت ہود علیہ السلام سے، تو یہ اصل میں وہ عذاب ہے، اور یہ جو ہوا ہے اس میں دردناک عذاب ہے تمہارے لیے۔ اور حضرات و خواتین، یہ قوم عاد ہے کہ جو اپنی نافرمانی اور شرک کی وجہ سے یہ آندھی کا عذاب ان پر آیا، 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلی ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ نقل ہوتا ہے کہ یہ بڑے قد کاٹ والے لوگ تھے قوم عاد، کہ جب یہ آندھی ان پر آئی ہے 7 راتیں اور 8 دن، تو ان کی لاشیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی مانند جو وہ پڑی ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کر لے، تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں غلامی ہی جو ہے وہ زیبا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوف و خشیت کسی درجے میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ جب آندھی آتی تھی، تیز ہوا چلتی تھی، اور کوئی ابر جو ہے وہ آپ کھٹا دیکھ لیا کرتے تھے، تو پھر یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف خدا کے حوالے سے یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے جو اگلی روایت ہے وہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آیا، اس حال میں کہ وہو یصلی، کہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، کہ آپ کے سینے میں سے رونے کی آواز، یعنی نماز پڑھتے وقت جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے سینے میں سے رونے کی آواز اس طرح سے آ رہی تھی کہ جس طرح ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی، جس طرح سے ہانڈی پکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ آواز آتی ہے ہانڈی کے پکنے کی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے سینے مبارک سے تلاوت کرتے وقت اور نماز پڑھتے وقت وہ آ رہی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال و جمال کا جو شعور
اور جو احساس اللہ تعالیٰ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات و خواتین ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہو سکتا اس درجے میں۔ اور جن امور غیب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع تھے، ان پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے سب سے زیادہ خوف کرنے والے تھے، اور آپ کی جو خشیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی درجے میں یہ خوف کی کیفیت نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور اب جو روایات آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین، ان کی کیفیت خوف خدا کے حوالے سے کیا ہوتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک، یعنی مطلب کیا ہے کہ بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں تمہاری نظر میں، یعنی بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک ہیں، بہت خفیف ہیں، بہت ہلکے ہیں۔ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات یعنی المہلکات، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمال کو مہلکات میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں ان اعمال میں ان کو شمار کیا کرتے تھے۔ تو حضرات و خواتین، یہ ہے وہ فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں تیار صحابہ کرام ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص بھی ہیں، تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ تم آج جو اعمال کرتے ہو تم اسے بڑا ہلکا سمجھتے ہو، اور یہی اعمال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو مہلکات تصور کیا کرتے تھے۔ حضرات و خواتین، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ان میں تو کبیرہ گناہوں کو آج ہم ہلکا تصور کرتے ہیں، یعنی وہ سود کے جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے کبیرہ گناہوں میں شامل۔ لہذا آج آپ دیکھیں کہ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو اس سے بچنے والے ہیں، لیکن اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر ہم سود کی لعنت میں ملوث ہیں۔ اسی طرح سے غیبت ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، لیکن کتنا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ غیبت عام ہے، بے حیائی گھروں تک جو ہے وہ ہر گھر میں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے محفوظ فرمایا، لیکن بہرحال اس کی ایک عمومیت ہمیں پورے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ کس طرح سے کبیرہ گناہوں میں ذخیرہ اندوزی کا معاملہ ہے، مصنوعی چیزوں کا بحران پیدا کر کے اور لوگوں کو اذیت دینا، یہ بہرحال کیفیات ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آج ہم ان کبیرہ گناہوں کو ہلکا تصور کرتے ہیں، اور حضرت انس فرما رہے ہیں کہ آج تم بھی ان کو ہلکا تصور کر رہے ہو، اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مہلکات میں تصور کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ خدا خوفی کہ جو صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے ایک روایت یہاں پر آ رہی ہے، اور بڑی اہم روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ قال لقینی ابو بکر، کہ میری ملاقات ہوئی ابو بکر سے ایک موقع پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال، تو میں نے ان سے فرمایا، بلکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیف انت یا حنظلہ، کہ کیا حال ہے حنظلہ تمہارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت نافق حنظلہ، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو قال سبحان اللہ ما تقول، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے ہو؟ قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ حتی کأن رائے العین۔ تو اس پر وضاحت فرمائی حضرت حنظلہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں اور یذکرنا بالنار والجنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم اور جنت کے واقعات سے اور جہنم کی ہولناکی سے نصیحت فرماتے ہیں،
تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حتیٰ کاننا رائے العین کہ ہم اپنی آنکھوں سے جہنم اور جنت کی حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم اللہ کے رسول کی محفل سے رخصت ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، اور یہ ہے کہ پھر ہم اپنے گھروں میں زمین اور کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فَنَسِينَا كَثِيرًا، تو ہم بہت کچھ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، یعنی وہ نصیحتیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھیں ان میں سے بہت کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ اب یہ آج جو انکساری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، کہ یعنی ان نصیحتوں کو ذرا سا ذہن سے محو ہو جانا، اس کی نسبت سے وہ اپنے اندر نفاق کا خدشہ محسوس کرنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے لیے اعلان ہوا رضی اللہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ بات سن کر حضرت حنظلہ کی حضرت ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں کہ فواللہ اننا نلقى مثل هذا، کہ اے حنظلہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، یعنی میری بھی یہی کیفیت ہے، میں بھی اپنے اندر یہی چیز محسوس کرتا ہوں۔ تو فانطلقت انا وابو بکر، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور ابو بکر جو ہے وہ چلے اللہ کے رسول کے پاس، حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پھر داخل ہوئے آپ کی مجلس میں، آپ کے پاس۔ قلت، تو میں نے کہا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حنظلہ نے پوری وہ بات ریپیٹ کی کہ اللہ کے رسول ہماری یہ کیفیت ہے کہ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کے واقعات سے واضح و نصیحت کرتے ہیں، تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم گویا جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کی محفل سے ہم رخصت ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ اپنے ازواج میں، اپنی اولاد اور کھیتی باڑی میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس کے بعد دیکھیے، جب یہ بات سنی ہے تو میں جملہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ جہاں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام حالات سن کر حضرت حنظلہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، کہ دیکھو اگر حنظلہ تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے کہ جو میری محفل میں ہوتا ہے میرے پاس، وفی ذکری، اور تم جو ہے وہ دائماً ذکر میں مشغول رہو، لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم، تو پھر تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں تم سے مصافحہ کریں، یعنی پھر تو تم فرشتے ہو جاؤ۔ ولیکن یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ، ساعتاً و ساعتاً، یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہوا کرتی ہے، یعنی یہ کیفیات تو کبھی ہوا کرتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہو، ثلاث مرات، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ہے کہ جو ارشاد فرمائی ہے۔ تو لہٰذا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں آخرت اور دین کی فکر جو ہے وہ کس درجے تھی کہ اپنی حالت میں معمولی جو تغیر ہے اور ذرا سا جو انحطاط ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اس کو دیکھ کر وہ اپنے اندر نفاق کا خدشہ ہے کہ جو محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے۔ آج تو ہم اعمال سے بہت دور ہیں، یعنی فرائض سے جو ہے وہ پہلو تہی برتنے والے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس اعتبار سے واقعتاً یہ حساسیت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اسی طرح سے خوف و خشیت کے حوالے سے صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ خاص طور پر صحابہ کرام کی قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے جب جہنم کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے اور آخرت کے دل ہلا دینے والے واقعات قرآن مجید میں بیان ہوتے ہیں، تو اس کے جو اثرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قلب پر پڑتے تھے، ان کی کیفیات بھی روایات میں آتی ہیں۔ یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین،
انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی، یعنی جب ان آیات کی تلاوت کی، یہ سورہ طور کی آیات ہیں 7 تا 8 دو آیات، کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک اے نبی آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اور اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ تو جب یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرماتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی سانس پھولنے لگی اور آپ بیمار پڑ گئے، اور 20 دن تک ایسے بیمار رہے کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے جو ہے وہ آتے رہے۔ اللہ اکبر کی تاثیر ہے قرآن مجید کی، جو مطلوب ہے کہ جو بندہ مومن کے قلب پر ہونی چاہیے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی زندگی میں جنت کی بشارتیں مل گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ خوف خدا سے اور قرآن آیات کی جو تاثیر ہے ان کے قلب پر کس طرح سے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن شداد بن الحاد، یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ سمیت نشیج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلک بلک کر رونے کی آواز سنی۔ کب سنی؟ وانا فی آخری صفوفی فی صلاۃ الصبح، یعنی نماز فجر، صبح کی نماز میں، یعنی نماز فجر میں، حالانکہ میں بالکل آخری صف میں ہوتا تھا، لیکن بلکنے کی آواز، یعنی امامت کرا رہے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں پچھلی صفوں میں ہوتا تھا، اور وہاں تک مجھے حضرت عمر کی بلک بلک کر رونے کی آواز آتی تھی۔ یقرأ من سورۃ یوسف، کہ جب آپ سورہ یوسف کی یہ آیت تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ اصل میں قول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ جو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ غم کا شکار تھے اور کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کو کہتے، آیت نمبر 86 کا آپ مطالعہ کریں تو اس کے سیاق و سباق میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ یوسف علیہ السلام کی جو بقیہ یعقوب علیہ السلام کے جو بقیہ بیٹے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے غم میں تو اپنے آپ کو لگتا ہے ہلاک کر لیں۔ اس پر یہ یعقوب علیہ السلام کا جملہ تھا، اور جس کو پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو بلک بلک کر روتے تھے، اور الفاظ کیا ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنے تکالیف اور اپنے غم کا جو شکوہ ہے میں اپنے اللہ کی جناب ہی میں رکھتا ہوں، یعنی میرا ملجا اور ماوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کا در ہے، میں اور کہاں جاؤں اپنے شکوے لے کر، اپنی تکالیف لے کر، میری جو بھی تکالیف ہیں اس کو دور کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ ایک کیفیات تھیں حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے تو آپ بلک بلک کر جو ہے وہ روتے تھے، اور صحابہ کرام پچھلی صفوف میں ہوتے تھے اور وہاں تک آپ کی آوازیں جو ہے وہ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں یہ کیفیات جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سورۃ المطففین پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن رب کائنات نے فرمایا کہ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ فردن فردن ہر ایک کو اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہونا ہے۔ تو جب یہ آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رونے لگے، اور اتنا روئے کہ بے اختیار زمین پر جو ہے وہ گر گئے، اور اس سے آگے جو ہے وہ پھر پڑھ نہ سکے۔ یعنی یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو شاگرد ہیں حضرت نافع، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات بیان کرتے ہیں کہ جب بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے، خاص طور پر جب یہ آیت کہ ان تم، یعنی جو تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تو اس کا محاسبہ کر کے رہے گا۔ یہ جو محاسبہ ہے آخرت کا، اس کی جو شدت کا یہاں اس آیت میں بیان ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حساب تو بہت سخت ہے، یہ حساب تو بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمارا حساب جو ہے وہ آسان فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ بڑی قیمتی دعا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا حساب فرما آسان حساب. تو بہرحال یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو صحابہ کرام کی ہوا کرتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 19 جب تلاوت کی، جس میں فرمایا گیا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ موت ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو بدکتا تھا. جب یہ آیت پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو خوب ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھتے رہے اور درد بھری آواز میں آپ روتے رہے. یہ کیفیت تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. بہرحال اس حوالے سے یہاں پر میں آپ کو چند اشعار سناتا ہوں، شیئر کرتا ہوں کہ جو مولانا محترم کے اشعار ہیں کہ جو نقل کی ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کی روشنی میں. یعنی سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے نا قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس کے بیان میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے نبی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس آیت کی ذیل میں شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے والد محترم جو اشعار نقل کرتے ہیں بڑے پیارے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوگا اور جو مطلوب ہے ایک بندہ مومن کے قلب پر جو تاثیر ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی آیات سنے حاصل اس درجے پر ہو رہا ہو کہ اس کے اندر ایک اس کی شدت محسوس ہو رہی ہو اور اس کے اثرات اس کے اعضاء پر نمایاں ہو رہے ہوں. تو وہ اشعار میں کہتے ہیں کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لہن سے طور ہدا ہونے کو ہے. ہیو گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعم متصدعم ہونے کو ہے. تو یہ ہے وہ تاثیر، یہ ہے وہ قرآن مجید کی تاثیر کہ جو ہمارے قلوب پر مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. یہ قرآن تو وہ ہے کہ جس سے پہاڑ فکر کرنے والی بات یہ ہے، احساس ضیاء پیدا کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ کیا سخت ہو گئے کہ قرآن مجید کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شارح قرآن ہیں ان کے فرمودات ہم پڑھیں، لیکن ہمارے دل جو ہے وہ اس میں نرمی پیدا نہ ہو، خدا خوفی پیدا نہ ہو، اور اعمال کے اعتبار سے ہم ٹس سے مس نہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً یہ خدا خوفی، یہ خشیت کسی درجے میں ہمیں نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت وہ قائم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ درجہ آپ کو عطا فرمایا. راتوں کو گشت کر کے مشہور ہے آپ کے سیرت و کردار کے حوالے سے اور خدا خوفی کے حوالے سے کہ ایک دفعہ آپ مدینے سے کوئی 3 میل دور پہنچے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے اس کے آس پاس رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. پاس جا کر وجہ دریافت کی تو عورت نے کہا کہ ان بچوں کو کئی وقتوں سے کھانا نہیں ملا اور انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دی ہے تاکہ یہ بہل جائیں اور سو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کیفیت دیکھتے ہیں اور یعنی تڑپ جاتے ہیں اور تیزی سے مدینہ واپس آتے ہیں، بیت المال سے کھانے کی چیزیں لیتے ہیں اور اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ اسے میری پیٹھ پر لاٹ دو، یعنی اس بوری کو ساز و سامان کی میری پیٹھ پر لاٹ دو. آقا میں لیے چلتا ہوں، میری پیٹھ پر آپ لاد دیں. تو فرمایا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا اسلم کیا قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کیا تم میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھاؤ گے؟ اب یہ ہے وہ خدا خوفی آپ یہاں سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جو کس درجے میں تھی امیر المومنین کی. وہ خود ہی سب سامان لے کر عورت کے پاس پہنچتے ہیں. اب عورت نے پکانے کا جو بھی انتظام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود چولہا جو ہے وہ پھونکا ہے، آگ بھڑکائی ہے، کھانا تیار ہوا، بچوں نے سیر ہو کر کھایا ہے اور اب وہ بچے خوشحالی میں آپ اچھلنے کودنے لگے ہیں. اور حضرت عمر یہ دیکھ کر
پہچانی نہیں امیر المومنین کو، وہ کہتی ہے کہ تم کو جزائے خیر دے، سچ یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہو نہ کہ عمر، یعنی اس نے پہچانا نہیں حضرت عمر کو کہ یہ امیر المومنین ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ خدا خوفی اس واقعے سے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور آج کے حکمرانوں کا جو بھی معاملہ ہے، اللہ ماشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صالح حکمران ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ واقعی ہمارے اعمال کے یہ نتائج ہیں، جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے پروٹوکولز ہیں آج کل کے حکمرانوں کو، لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے خلافت راشدہ کی جو بھی برکات ہیں، خلافت کا نظام قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان برکات سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت میں آتا ہے، اب یہ خوف خدا کی کیفیت میں آپ فرماتے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے تو یہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ عذاب سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں اور نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر ہو جائیں، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ عذاب سے جو ہے وہ آزادی اور خلاصی جہنم کی آگ سے ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ عاجزی و انکساری کی کیفیت دیکھیں، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیات کو عطا فرمائی ہیں، لیکن خدا خوفی اور خشیت وہ کس درجے کی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مزید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرماتے ہیں عجز و انکساری کی کیفیت میں اور بڑے رمز کی کیفیت میں کہ اگر مجھے آسمان سے ندا آئے کہ تمام انسان ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں سوائے ایک کے کہ جس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہو گیا، تب بھی ماغزے کا خوف زائل نہ ہوگا کہ شاید وہ بدقسمت انسان میں ہی ہوں کہ جس کے لیے فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا۔ یعنی اب یہ خدا خوفی کس درجے میں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ نے شخصیت میں سرایت کی بھی تھی، اس کا اندازہ آپ کیجیے۔ پھر مزید آپ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پس منظر کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کثرت کے ساتھ کہ ایک موقع پر ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک راز بتایا اور تاکید فرمائی کہ اس راز کو کسی اور کو، اس بات کو کسی اور کو نہیں بتانا زندگی بھر۔ اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو راز رکھا ہے حضرت حذیفہ بن یمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جبھی آپ کا یہ لقب مشہور ہے صاحب نصر النبی، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ کو چند منافقین کے نام جو ہے وہ گن کر بتا دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منافقین کے نام بتانا حضرت حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ کیفیت پتہ چلی حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر قسمیں دے کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے ان منافقین کے نام نہ بتاؤ، ان کی لسٹ سے مجھے آگاہ نہ کرو، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں، میرا نام تو نہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت، یہ ہے وہ خدا خوفی اور خشیت کہ جو تربیت یافتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں یہ کیفیات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہا ذکرت النار فبکت۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک موقع پر جہنم کی ہولناکی کے تصور سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں روئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی؟ قال ذکرت النار فبکیت۔ اس پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جہنم کی ہولناکی، اس کی یاد وہ آ گئی تھی تو اس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آزاد دین کے بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو کس لیے نکلتے ہیں؟ مادی چیزوں کے کھونے کی وجہ سے، مادی نقصانات کی وجہ سے۔ یہ دنیا تو ہے ہی عارضی، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے،
یعنی کوئی شے ملی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی یا کھو جائے گی، یہ تو دنیا کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مادی چیزوں پر آنکھوں سے آنسو نکلنا، اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے، بیماریوں کا ہی ظہور ہے کہ جو کہ ہوا کرتا ہے، بے سکونی ہے کہ جو انسان اس میں ملوث ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو اللہ کی خشیت اور جہنم کی ہولناکی کے ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ یہ آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام چیزوں سے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آنسو اور جو یہ آنکھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پانی رکھا، یہ بڑا قیمتی پانی ہے، اس کو ہمیں فالتو چیزوں پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم معاذ اللہ بے حیائی کا سامان اپنی آنکھوں سے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فلموں ڈراموں کے جو سیڈ سینز ہیں، غم سے بھرے جو بھی سینز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اس پر ہمارے خواتین اور حضرات کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ بے حیائی کے مناظر ہیں، ایک نامحرم ہے کہ جو کہ ایک عورت کو جو ہے وہ گلے سے لگا کر جو ڈرامے میں اس کی بیٹی بنی ہے، اور وہ داڑھے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً آنکھوں میں جو یہ پانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آنسو کی صورت میں، یہ بڑے قیمتی ہیں، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یہ آنسو بہیں ہمارے اللہ کی خشیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ باقی بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلھا قط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ہمیں ارشاد فرمایا، اور ایسا خطبہ ارشاد فرمایا اتنا دل کو نرم کر دینے والا تھا، کبھی نہیں سنا۔ تو فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لو تعلمون ما عالموا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا، کہ دیکھو جو تم جانتے ہو، اگر تم وہ سب کو جان لیتے کہ جو میں جانتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یعنی آپ یہاں پر نوٹ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخرت کی جو بھی کیفیات تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مشاہدات معراج کے موقع پر بھی آپ کو کرائے، کو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا تصور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے اور یہ غیب کا پردہ تمہارے آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جاتا تو پھر یہ ہے کہ تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اور یہ خطبہ اور یہ بات سن کر جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے وہ آگے روایت میں نقل ہوتا ہے، قال فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم خنین، کہ اصحاب رسول صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ یعنی اس واعظ و نصیحت کو سن کر صحابہ کرام کے اندر ایسی خشیت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنے چہروں کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی درجے میں یہ کیفیات جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور یہ خشیت، یہ خدا خوفی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو حضرات و خواتین، یہاں بنیادی بات اس خوف خدا کے حوالے سے اس موضوع کے تحت، یہ آج ہماری آخری نشست تھی، تو اس میں بنیادی بات آخر میں یہ نوٹ فرمانے والی ہے کہ یہ خوف سے مراد جو ہے وہ وحشت نہیں، بلکہ خوف یہ محبت آمیز ہے، محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس پیکر میں خوف خدا سمایا ہو اس کی کیا خوب تہذیب اور تطہیر ہوتی ہے کہ ہر امر خیر اس کے پیکر سے پھوٹتا ہے، ہر امر شر کو قفل لگ جاتا ہے، تالے لگ جاتے ہیں۔ خوف الہی والے لا یخافون لومۃ لائم کے انعام سے نوازے جاتے ہیں کہ کسی ملامت کرنے والے کو انہیں پھر خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل ہم نے مطالعہ کیا اس آیت کا اعلان بھی خدا خوفی رکھنے والوں کے لیے ہے کہ نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی وہ خوف سے دوچار ہوتے ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہوتی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
یعنی وہ شخص کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پھر فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت ہی پھر ان کا ٹھکانہ ہے، اس کی بشارت ہے۔ اور خوف الہی حضرات و خواتین یہ حکمتوں کے سوتے کھول دیتا ہے، جس طرح سے بڑا مشہور وہ ہمیں یہ خوف خدا نصیب فرمائے۔ یہ جتنا خوف خدا ہمارے اندر ہوگا اتنا ہی شیطان کے جو بچھائے ہوئے کانٹے ہیں ہم اس سے بچ سکیں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑے پیارے اشعار ہیں، ہے عربی میں، لیکن کیا خوب ہے، میں اس کا ترجمہ میں اشارت کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ خل الذنوب صغیرہ و کبیرہ فہو التقیٰ وضحک ما فوق ارض الشوق یحذر ما یرا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ تم یعنی چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، اس کو اپنے آپ سے خالی کر لو، چھوٹے گناہوں سے بھی بچو اور بڑے گناہوں سے بھی بچو، فہو التقیٰ، یہی جو ہے وہ تقوی کو دیکھ کر اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ یعنی وہ آدمی کہ جو زمین پر چلتا ہے کانٹوں کو دیکھ کر اپنے دامن کو بچاتا ہے کہ کہیں وہ کانٹے اس کے دامن کو پھاڑ نہ دے، جسم کو زخمی نہ کر دے۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کو حقیر نہ جانو کہ بے شک پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہی جو ہے وہ وجود پاتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ ہیں وہ بڑے گناہ پھر بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوف خدا کی کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کتاب الرقاء کے ضمن میں جو اگلے موضوعات ہیں، فکر آخرت ہے اور حقیقت دنیا، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔